السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورت کہف پر آتا ہے، جو ہم ہر جمعے جس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ یعنی جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن کرے گا تو آنے والے جمعے تک، اس جمعے سے لگتا اگلے جمعے تک ایک خاص نور کی روشنی اس کے لیے رہے گی۔ اور اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس سورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی آیات کا بھی ذکر ہے اور آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ باقی اس سورت کی اہمیت کیا ہے؟ اس سورت میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، جن کو مختلف لٹریچرز میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے رومن لٹریچر میں یہ واقعہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا تب رومن حکومت تھی، اور دی اسٹوری آف 7 سلیپرز کے نام سے ہمیں یہ واقعہ ہر طرح کے ادیان میں ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں 15ویں پارہ میں یہ واقعہ ہے۔ تو ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کہف کا مطلب ہے غار، بڑا غار۔ یہ جو اصحاب تھے، کہا جاتا ہے یہ 3 تھے، کچھ روایت میں آتا ہے یہ 7 تھے، زیادہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، واللہ عالم 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، جتنے بھی تھے واللہ عالم۔ اب ہوا کیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، تب اس علاقے میں جہاں فلسطین کی طرف حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی تھی، اس علاقے میں رہتے تھے، وہاں پر رومی حکومت تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے، رومی جو لوگ تھے، وہ بت پرست تھے، وہ عیسائیت کو نہیں مانتے تھے، اور جو عیسیٰ کے زمانے کے لوگ تھے وہ یہودیت میں مبتلا تھے۔ اب جو رومی سلطنت کا بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ سب بت پرستی کی طرف آئیں، لیکن یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب جب حکومت ہی رومیوں کی تھی تو بادشاہ نے فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور تمام یہودی کو قتل و غارت ہوئی، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب وہاں پر جو لوگ بچے یا تو وہ رومی تھے جو بت پرستی میں مبتلا تھے، یا پھر کچھ تھے جو عیسائیت کے پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے، اس کے بعد جو صحیح پیروکار ان کے کچھ تھے، کیونکہ اس وقت دین محمدی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا ہے، حضرت عیسیٰ کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، اب ان کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ عیسیٰ کے پیروکار ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، تو انہوں نے اس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ دنوں کا وقت ہے، فیصلہ کر لو، یا تو بت پرستی کی طرف آ جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ نوجوان جو ان سے تھے یہ بہت پریشان ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جب راستہ نہ نظر آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ ہمارے دین کی ایک حکمت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ایک جگہ پر آپ کا رہنا مشکل ہے، یا وہاں پر آپ کو سروائیو نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو اپنے دین پہ نہیں رہنے دیا جائے گا، تو یہ نہیں کہا کہ سرنڈر کر دو، بلکہ کہا گیا ہے وہاں سے موو آن کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔
اب ان جو تھے وہ 7 جو نوجوان تھے انہوں نے بھی یہی سوچا. انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں ہمارا تو معاملہ. انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا کہ ہم دیکھتے پناہ لیتے پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا معاملات کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ لوگ, وہ جو 7 نوجوان تھے, 3 تھے یا 5 تھے, وہ غار میں چلے گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اب وہ غار کی شکل کچھ اس ٹائپ کی تھی کہ وہ جو نوجوان جب غار میں داخل ہو گئے تو وہاں پر لوگوں کا بہت کم آنا جانا تھا, اور جو کتا تھا نا اس کا اتنا روب و دبدبا تھا نا کہ لوگ اگر کوئی گزرتا بھی تھا نا تو وہ اس کے ڈر سے اندر جانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کرتا تھا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتے کو ہم اپنی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, لیکن صرف حفاظت کے لیے, اس سے زیادہ نہیں. اب وہ لوگ, وہ جو 7 نوجوان تھے وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اسباب کے ساتھ ان کی مدد کی. کیا کیا؟ ان کو سلا دیا, موت نہیں دی, سلا دیا. اب وہ سو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ کرتے تھے کہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کی کروٹ نہیں بدلتے, یا ایک ہی کروٹ بھی اللہ رکھ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ بھی بدلواتے تھے. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ غار میں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا. اگر بالکل ہی روشنی وہاں چلی جاتی تو سورج کی روشنی سے, تپش سے تو ویسے جسم گل سڑ سکتا تھا. لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کا ماحول تھا اس غار میں کہ ٹوائلائٹ جیسے ہوتی ہے نا, ہلکی ہلکی روشنی کا ریفلیکشن آتا تھا وہاں پر, نہ بہت اندھیرا اور نہ بہت روشنی, اس ٹائپ کا کچھ ماحول تھا وہاں پر. اور کتا ان کے غار کے باہر ہوتا تھا. اب یہ جو اصحاب تھے, 300 سال بعد کیا ہوا کہ وہاں پر وہ جو اس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے وہاں پر سب لوگوں نے, رومی سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال بعد اٹھا دیا. تو روایات میں ملتا ہے کہ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھا دیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ سے رہنمائی طلب کی تھی. جب بادشاہ نے کہہ دیا نا کہ تم لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تو بت پرستی ایکسیپٹ کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تو انہوں نے رب سے دعا کی تھی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب, ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری رہنمائی کی, ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. یہ نوجوانوں کے لیے یہ قصہ ایک بہت بڑا سبق ہے. ہماری آج کی یوتھ کس طرف بھاگ رہی ہے, ہماری آج کی یوتھ کیا سوچ رہی ہے؟ ہمیں تو صرف یہ کہ ہم اتنا بینک بیلنس بنا لیں, ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں, ہمارے پاس گھر آ جائے, گاڑی آ جائے, بنگلہ آ جائے, سب کچھ آ جائے بس. لیکن ان نوجوانوں نے دین پہ رہنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی. اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ان کی اتنی مدد کی کہ کسی نے ان کو 300 سال تک دیکھا تک بھی نہیں. اب وہ نوجوان اٹھ کے 309 سال بعد اٹھ کے, اب ان کے پاس کچھ کوئنس تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کتنی دیر جاگے کتنی دیر سوئے. تو انہوں نے کہا چلو تم نا بھوک لگی, یا انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ تو پتہ کرتے ہیں کہ نا مطلب کوئی کھانے کو چیز مل جائے یا جو بھی. اچھا وہ ان میں سے گئے وہ. اب وہ جب سکہ لے کے گئے تو وہاں پر جب لوگوں نے وہ سکے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت پرانے سکے ہیں. اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ جو اصحاب تھے یہ کتنے پرانے دور کے تھے. اور رومی بادشاہ تو بڑا خوش ہوا. خیر